بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 37 ہے اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کی، یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایسا کیا تھا، کچھ لیکچرز ہم نے کامن کیے تھے، دونوں نے مل کے کیے تھے، یعنی میں نے اور ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نے. اس کے بعد کچھ سیگمنٹس میں نے اکیلے کیا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نے ایک سیگمنٹ الگ کیا تھا. آج کل میں ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. چیپٹر نمبر 7 ہے اور آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس کے اندر پارشل ڈفرینشیل ایکویشن نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے پاس سمپل سی آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور اس کا ہم نومیریکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس چیپٹر کے اندر، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹاپک ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کار ٹیلر سیریز کا تھا، جس میں ہم نے ٹیلر سیریز کو استعمال کیا تھا اور ٹیلر سیریز میتھڈ کے ذریعے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کیا تھا. اس میں کیا تھا، جس میں آپ کے پاس وہی ہے کہ وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ وائی ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل اینڈ وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ. آج ایسا کریں گے کہ یہ ٹیلر سیریز جو ہے یا آئلس میتھڈ جو ہم نے پہلے کیا تھا، آئلس ماڈیفائڈ میتھڈ جو تھا، اس کو ریوائز کریں گے ایک دفعہ کوئکلی. اور سب سے امپورٹنٹ اہم جو آپ کے پاس میتھڈ ہے رونگے کوٹا میتھڈ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے پروننسیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اس کو میں سمپلیفائی طریقے سے آر کے میتھڈ کہوں گا، کیونکہ کسی وقت ذرا سی زبان کی سلپ سے یہ ورڈ برے لفظ برے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں، اس کے بعد لیکچر میں ہم پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ کر کے یہ چیپٹر کو مکمل کریں گے. اور اگر موقع ملا تو ہم کبھی پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کی بھی بات چیت کر لیں گے. لیکن آج کل ہم جس سیگمنٹ میں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اور یہ بڑی سمپل سی، یہ اسٹریٹ فارورڈ سی ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہیں جس کو ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ٹیلر سیریز میں کیا کیا تھا، ہم نے ٹیلر سیریز میں یہ کیا تھا کہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی، اور ہمارے پاس وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ دیا ہوا ہے. یہ آپ کے پاس ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے. انیشیل ویلیو پرابلم اس لیے ہے کہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے. اس کو ہم نے سالو کرنا تھا، بڑا آسان سا طریقہ کار تھا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیلر سیریز ایکسپینشن ہے جس میں وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ وائی ڈیش ٹی ناٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے، آپ نے وائی ٹی ناٹ دیا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ وائی ناٹ کے برابر ہے. اسی طریقے سے وائی ڈیش ٹی ناٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. اس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا، جس میں آپ نے وائی ٹی کی ویلیو وہاں پر آ جائے گی. اینڈ دس ول بی این ایکسپریشن، دس ول بی فنکشن ان ٹرمز آف ٹی. وہاں پر کیا کریں گے، آپ ٹی کی ویلیو مختلف سبسٹیچیوٹ کریں گے، آپ کے پاس جواب آتا جائے گا. یہ ایسے ہی اسٹارٹ کیا تھا کہ وائی ڈیش آپ کے پاس ایف ٹی وائی ہے، اور یہ جو ایف ٹی وائی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے یہ ایک امپلیسٹ فنکشن ہے کس کا، ٹی اور وائی کا. یہاں سے وائی ڈبل ڈیش معلوم کر لیتے ہیں، آپ کے پاس ایف ایکس پلس ایف ایف وائی آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم وائی ٹرپل ڈیش معلوم کرتے ہیں، وائی 4 ڈیش معلوم کرتے ہیں، وائی 5 ڈیش معلوم کرتے ہیں. وائی ٹرپل ڈیش از اکول ٹو ایف ایکس ایکس پلس 2 ایف ایف ایکس وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس ایف وائی ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. یہ ایکسپریشن جو ہے ہم نے آپ کو وائی ڈبل ڈیش کے، وائی ٹرپل ڈیش کے، وائی 4 ڈیش کے، وائی 5 ڈیش کے بتائے تھے. یہ ایک دفعہ پھر دکھا رہے ہیں. اپنے نوٹس کو کمپیئر کر لیں، اپنی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیریفائی کر لیں اور دیکھ لیں، کاپی پیسے سنبھال لیں. آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ڈیریویشن آر کے میتھڈ کی ہے، رونگے کوٹے میتھڈ کی ہے، اس کو ذرا ہم نے کرنا ہے. تو کاپی پینسل سنبھال کے ساتھ ساتھ کرتے چلیں، دیکھتے چلیں. آج ایگزامپل کوئی نہیں ہے، نومیریکل کیلکولیشن کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایگزامپلس کریں گے. آئلر میتھڈ کیا تھا ہمارے پاس؟ آئلر میتھڈ کے اندر ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کیا تھا. اس کے بعد ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ میں بھی ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن ڈرائیو کیا تھا. وہی چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو بتائیں گے. اتنی دیر میں جتنے آپ کاپی پینسل اپنی سنبھال رہے ہیں، یاد ہے کہ آئلرس میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اگر نہیں یاد ہے تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وائی ایم پلس 1 از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم. آپ کے پاس کیا ہے، ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی ہے نا. اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی ویلیو ٹی ناٹ وائی ناٹ پہ معلوم کر سکتے ہیں. تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی ایٹ ٹی ناٹ وائی ناٹ از اکول ٹو ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. اسی طریقے سے آپ وہاں سے وائی 1 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، وائی 2 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، وائی 3 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک ریکرنس ریلیشن تھا. اس کے بعد کیا تھا ہمارے پاس، یہ جو سلوپ ہے، اس سلوپ کو ہم نے ریپلیس کیا تھا ماڈیفائڈ یولرس تھیورم کے اندر. ٹھیک ہے،
کبھی یولرس تھیورم کہتے ہیں، کبھی آئلرس تھیورم کہتے ہیں. یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین ہے جس نے بہت سارا کام میتھمیٹکس کے اندر کیا ہوا ہے. وہ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ اس کا ایک خاص طریقہ کار آئلر میتھڈ یا ہم آئلرس ماڈیفائڈ میتھڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئلرس میتھڈ کیا تھا ہمارے پاس. ہم نے ایک ڈفرینشیل ایکویشن کنسیڈر کی تھی ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی، اور اس کے اندر وہی کنڈیشن آپ کے پاس ہے وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ، یعنی کہ یہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے، ویلیو آف دی وائی ایٹ دی پوائنٹ ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ. تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی اینڈ وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ. اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وائی ون کس کے برابر آیا آپ کے پاس، وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی ون مائنس ٹی ناٹ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ، اور ٹی ون مائنس ٹی ناٹ کو آپ ایچ کر سکتے ہیں، تو وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. اگر آپ کے پاس ایچ نہیں ہے تو ٹی ون مائنس ٹی ناٹ سے ایچ کی ویلیو آ جائے گی. اور یہ ایچ کیا چیز ہے؟ انٹرول ہے. انٹرول کہاں پر ہے؟ آپ کے پاس جو بھی ہارزنٹل ایکسس کے اوپر پوائنٹ دیے ہوئے ہیں اس کا ایک ڈفرینس ہے، یعنی کنٹینیوس ہے ٹی ناٹ ٹی ون ٹی ٹو ٹی تھری، ٹی ون مائنس ٹی ناٹ جو ہے آپ کے پاس ایچ ہے، ٹی ٹو مائنس ٹی ون بھی ایچ کے برابر ہے. تو یہ ایکولی اسپیسڈ انٹرول ہے. سملرلی وائی ٹو از اکول ٹو وائی ون پلس ایچ ایف ٹی ون وائی ون، یہ ہم نے نکالا تھا نا کہ وائی ٹو کی ویلیو از اکول ٹو وائی ون پلس ایچ ایف ٹی ون وائی ون. اور جنرلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ فوراً ای میل بھیجیں، کسی جگہ پہ کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اپنے لیکچر کو کریکٹ کر لیں. اس کے بعد کیا تھا؟ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ تھا. یہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ تھا اس کے اندر بھی وہ طریقہ کار وہی ہے، صرف ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس سلوپ ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آئلرس میتھڈ تھا اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو آپ کا جو کرو ہے جو ٹی وائی پلین کے اندر بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں بائی ٹینجنٹ ایٹ دیٹ ویری پرٹیکولر پوائنٹ. تو ابھی جو سلوپ ہے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اور سلوپ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایوریج ہوتا ہے اس کا کہ ایک کرنٹ اینڈ پلس دا پریویس ون کا ایوریج نکالتے ہیں. مثال کے طور سے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر آپ وائی ون معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی ون جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آئلرس میتھڈ سے آتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کس طریقے سے کہ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ پلس ایف ٹی ون وائی ون ڈیوائڈ بائی 2. یہ آپ کے پاس ایوریج آئے گا پریویس سلوپ کا اور دا کرنٹ ون کا. ان دونوں کے جو ایوریج نکالتے ہیں اور وہ وہاں پر ہم لگاتے ہیں. یہ آئلرس میتھڈ آئلرس ماڈیفائڈ میتھڈ تھا جو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو ریکرنس ریلیشن تھا وہ کیا تھا؟ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم پلس ایف ٹی ایم پلس ون وائی ایم پلس ون ون. تو اس کے اندر اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو 3-4 چیزیں ہیں آپ کے پاس. وائی ایم تو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. یہ جو وائی ایم آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کے اسٹیپ سے کیلکولیٹ کریں گے تو وائی ایم جو آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے یہ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے کر رہے ہوں گے. اس کے اندر دوسری جو چیز ہے ایف ٹی ایم وائی ایم آپ کے پاس ہوگا پچھلے اسٹیپ میں سے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ جو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا ایف ٹی ایم پلس ون وائی ایم پلس ون ون. یعنی اس میں ایک چیز جو ہے وائی ایم پلس ون کیلکولیٹ کرنی ہوگی. تو یہ وائی ایم پلس ون جو ہے آپ کے پاس جو یہ لاسٹ اس کے اندر ایکسپریشن میں موجود ہے یہ آپ کہاں سے نکالیں گے؟ یہ آئلرس میتھڈ سے نکالیں گے. کیا کریں گے؟ یہ آپ آئلر میتھڈ سے نکالیں گے. تو یعنی کہ یہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ ہے اس کے اندر 2 اسٹیپ ساتھ ساتھ چلنے ہوتے ہیں. آئلر میتھڈ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ماڈیفائڈ آئلر میتھڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جو آئلر میتھڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ صرف ہم وائی ایم پلس ون کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ماڈیفائڈ آئلر میتھڈ جو ہے وہ ساری کے ساری وائی ایم پلس ون نارمل کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن تھا. اسی کے ذریعے ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کی تھی اور وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. اور یہ ایک فارمولا ہے، اس میں کسی وقت کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وائی ایم پلس ون جو ہے اپڈیٹڈ ویلیو ہے اور یہ ڈرائیو کی جاتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آئلرس میتھڈ سے ہے. اور یہ جو وائی ایم پلس ون سمپل ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے آتا ہے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو چاہے آپ رنگا کٹا میتھڈ کہہ دیں، رنگے کٹے میتھڈ کہہ دیں، رنگے کٹا میتھڈ کہہ دیں، واٹ ایور اٹ از. میرے لیے آسانی سے اس کو ہم آر کے میتھڈس کہیں گے. اور یہ آر کے میتھڈ کیا ہے یہ ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے. جتنے بھی ہم نے ابھی طریقہ کار پڑھے ہیں، جتنے بھی ہم نے میتھڈ پڑھے ہیں، یعنی کہ 3 پڑھ لیے نا. ایک ہم نے ٹیلر سیریز کی بات کر لی تھی، ایک ہم نے آئلرس سیریز کی بات کر لی تھی. اس کے بعد تیسری جو چیز یہ ہے ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کی بھی بات چیت کر لی ہے. لیکن کس سے یہ جو ہے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہیں.
اس کو ساتھ ساتھ میں نے سلائڈس بنا لی ہیں, آپ بھی دیکھتے چلیے گا, آپ بھی پڑھیے گا, میں بھی پڑھوں گا, اور اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے. دیز آر کمپیوٹیشنلی موسٹ ایفیشینٹ میتھڈس ان ٹرمز آف ایکوریسی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکوریسی سب سے امپورٹنٹ, جو نیومیریکل انالیسس کا جسٹ ہے وہ ہے ایکوریسی. کتنا ایکوریٹ رزلٹ آپ نکال سکتے ہیں. اور ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ابھی تک, جتنا بھی ہم کام کر چکے ہیں, یہ جتنے بھی لیکچرز ابھی تک کیے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ گو ٹو دا نیئر ایکوریٹ. کبھی چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس 100% ایکوریسی مل جاتی ہے, کبھی 99.999% تک بھی ایکوریسی مل جائے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے. تو لیکن یہ جیسے بتایا کہ یہ آر کے میتھڈ جو ہیں دے آر کمپیوٹیشنلی موسٹ ایفیشینٹ میتھڈس, اور جلدی ایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ جلدی آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے اور کافی صحیح ایکوریٹ ہوتا ہے. دے ور ڈیولپڈ بائی 2 جرمن میتھمیٹیشین رونگے اینڈ کٹا. ٹھیک ہے نا. سو دیز آر دا 2 جرمن میتھمیٹیشینس جنہوں نے یہ کیا تھا, انہی کے نام کے اوپر یہ طریقہ کار ہیں. یہ انہوں نے اور بھی بہت سارے کام میتھمیٹکس میں کیے ہیں. دے آر ڈسٹنگوشڈ بائی دیئر آرڈرس ان دا سینس دیٹ دے ایگری وتھ ٹیلر سیریز سولوشن اپ ٹو دا ٹرمز آف h to the power r, where r is the order of the method. یہ جو طریقہ کار ہے یہ وہی تقریباً جو ٹیلر سیریز کے اوپر ہے, لیکن h to the power r پاور تک, یعنی h آپ کے پاس ہے نا, h کیا چیز ہے بیسیکلی ڈفرینس ہے نا, جس میں t minus t naught to the power r, وہاں تک تو یہ ایگری کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایکوریسی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد بہت ساری ٹرمز اور بھی ہو سکتی ہیں. تو جب زیادہ ٹرمز بڑھ جاتی ہیں تو ٹیلر سیریز اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں رہتی ہے, لیکن یہ جو چیز ہے آر کے میتھڈ یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. وہاں تک تو ہے نا ٹیلر سیریز, اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹیلر سیریز میں تھوڑی سی ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ اس میتھڈ کے اندر اتنا زیادہ ایرر نہیں آتا ہے. دیز میتھڈز ڈو ناٹ ڈیمانڈ پرائر کمپیوٹیشن آف ہائر ڈیریویٹیوز آف وائی ٹی ایز اینڈ ٹی ایس ایم. ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ٹی ایس ایم کا مطلب ٹیلر سیریز میتھڈ. ٹیلر سیریز میتھڈ کے اندر ہم ہائر آرڈر ڈیریویٹیوز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یعنی y4 ڈیش ہے, y5 ڈیش ہے, y6 ڈیش ہے, وہاں تک جا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ زیادہ ہائر آرڈر ڈیریویٹیو کی طرف اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتے. ابھی ہم دیکھیں گے, ابھی ہم دیکھ لیں, اس کے بعد یہ جو ساری تقریر ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہوتی جائے گی. یہ دوبارہ سے جب سلائڈس آپ پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں صحیح ہیں. فورتھ آرڈر آر کے میتھڈس آر وائڈلی یوز فار فائنڈنگ دا نومیریکل سولوشنز آف لینئر اور نان لینئر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز, دا ڈیولپمنٹ آف وچ از کمپلیکیٹڈ الجبرائکلی. اب یہ ہم نے کہا ہے, یہ ایک جو اگر اس سلائڈس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس کے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو آر کے میتھڈ ہے, یہ 4th آرڈر کا, یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے فار فائنڈنگ دی سولوشن آف لینئر اور نان لینئر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. لیکن یہ اس کو جب اگر ہم ڈیولپ کرنا چاہیں تو یہ الجبرائکلی کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 2nd آرڈر کو ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 4th آرڈر کو بھی اسی طریقے سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. اس وقت نہیں, لیکن الجبرائکلی لوگوں نے ڈرائیو کیا ہوا ہے اور اس کے پروف موجود ہیں. ہم آپ کے لیے سمپل سی کیلکولیشن کریں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ 4th آرڈر کے جو آر کے میتھڈس ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں ٹو فائنڈ دی سولوشن آف لینئر اور نان لینئر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. لیکن اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی الجبرائکلی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. Therefore, we convey the basic idea of these methods by developing the 2nd order RK method, which we shall refer hereafter as RK method. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4th آرڈر تک جانے کی ضرورت نہیں, ہم 2nd آرڈر تک کر لیں گے, اور پھر سملرلی انالوجی استعمال کر کے ہم بالکل اسی سملرٹی کو استعمال کرتے ہوئے آگے 4th آرڈر کو ہم ڈرائیو کر لیں گے. یہ 3rd آرڈر اس طرح کا ہوگا, 4th آرڈر اس طرح سے ہوگا, 5th آرڈر اس طرح سے ہو سکتا ہے. ہم 4th آرڈر تک انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں سے ہم ڈرائیو کر لیں گے. ٹھیک بات ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے پچھلی سلائڈ کے اندر کہ 4th آرڈر ڈرائیو کرنا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو ہم 2nd آرڈر تک ڈرائیو کر لیں گے اور ہم کہیں گے 4th آرڈر بھی اسی طرح کا ہوگا. اگر آپ کو ڈرائیو کرنا ہے تو ضرور کریں, بڑی اچھی بات ہوگی. آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دیٹ ون. اب دیکھیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر جو آپ کے پاس ہے, پلیز ریکال دیٹ دا ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ وچ کین بی ویوڈ ایز کیا ہے, yn+1 is equal to yn plus h multiplied with average of slopes. اسکرین پہ دیکھیں اس کو غور سے, کیا چیز ہے ہمارے پاس ہے yn+1 is equal to yn plus h multiplied with average of the slopes. یعنی 2 slopes ہیں نا آپ کے پاس, جس میں آپ کے پاس تھا f tm and ym, اور اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس پاور میں 1 تھی, یعنی اوپر سفکس میں 1 تھی. دس ان فیکٹ از اے بیسک آئیڈیا آف آر کے میتھڈ. آر کے میتھڈ میں بالکل یہی چیز ہے کہ yn+1 is equal to yn plus h
اینڈ ملٹیپلائڈ ود ایوریج آف دا سلوپ. لیکن ایوریج آف دا سلوپس کیسے معلوم کریں گے, کیسے کیلکولیٹ کریں گے, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب دیکھتے ہیں آگے. نیکسٹ سلائڈ میں لکھا ہے ہیئر وی فائنڈ دا سلوپس ناٹ اونلی ایٹ ٹی این بٹ آلسو ایٹ سیورل ادر انٹیریئر پوائنٹس. ہم نے یہ کیا کہا ہے کہ اینڈ پوائنٹ پہ نہیں معلوم کریں گے, لیکن اس کے جو بیچ کے بہت سارے پوائنٹس پہ ہم اس کا سلوپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ ٹیک دا ویٹڈ ایوریج آف دیز سلوپس اینڈ ایڈ ٹو وائی این ٹو گیٹ وائی این پلس 1. ٹھیک ہے جناب, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو ہے ٹی این کے اوپر ہی سلوپ نہیں لیں گے, بلکہ اور جو بیچ میں پوائنٹس ہیں نا, بہت سارے پوائنٹس ہم لیں گے اور ان سب کا ایک ویٹڈ ایوریج لیں گے. ایک جگہ پہ لیں گے سلوپ, یہ تو تھا نا یہاں پہ آپ کے پاس کہ سم آف دی ٹو سلوپس تھا, دو کی بجائے یہ کافی جگہوں پر ہم اور لیں گے اور ان سب کا ویٹڈ ایوریج نکالیں گے. Now we shall derive the second order RK methods in the following slides. تو ہمارے پاس جب سلائڈس آپ کے پاس آئیں گی, اس کو غور سے دیکھیے گا, میں ذرا سلو کروں گا, آرام کے ساتھ, کیونکہ ڈیریویشن ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, اس کے اندر غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی جگہ یہاں پہ آپ کو کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ اگر وہ غلطی ہو گئی ہے تو we'll have to rectify then and there immediately. اسٹارٹ کرتے ہیں from the very beginning. We consider simple, کہاں سے کرتے ہیں, انیشیل ویلیو پرابلم سے. وہ کیا ہے, وہی آپ کے پاس dy by dt is equal to fty and ytn is equal to yn. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہے, ذرا غور سے دیکھیں کہ ytn is equal to yn, یعنی کہ yt0 کیا ہو جائے گا, y0 کے برابر ہو جائے گا, yt1 کس کے برابر ہو جائے گا, y1 کے برابر ہو جائے گا, اینڈ so on so forth. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ جو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ذرا غور سے دیکھ لیں. پہلی ڈیفینیشن میں ہم نے K1 کو ڈیفائن کیا ہے. K1 کیا ہے, K1 is equal to HFTNYN, HFTNYN, یعنی کہ آپ کے پاس dy by dt جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایٹ دی پوائنٹ TNYN, اس کو ہم نے کیا کہا ہے, K1 کہا ہے. اور K2 کیا ہے, K2 یہ K2 ہے, K2 پہاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں پہ K2 ایک ویریبل ہے جو ہم بتا رہے ہیں. K2 is equal to HFTN plus alpha H YN plus BK1. K2 is equal to HFTN plus alpha H YN plus beta K1. And take the weighted average of K1 and K2 and add to YN to get YN plus 1. اب کیا کرنا ہے, K1 اور K2 کا آپ نے ویٹڈ ایوریج معلوم کرنا ہے. K1 اور K2 کا ویٹڈ ایوریج کیا ہوگا, اگر فرض کر لیا ہم ویٹ لگا دیں W1 W2 تو کیا ہو جائے گا, W1 K1 پلس W2 K2, اور اس کو کیا کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے کس کے اندر, YN کے اندر, ٹو گیٹ YN پلس 1. ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک, یہ جو سلائڈ ہمارے پاس موجود تھی, اس سلائڈ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, اس سلائڈ کے اندر ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا تھا, dy by dt از اکول ٹو فنکشن ty, اور آپ کے پاس دیا ہوا ytn از اکول ٹو yn. اب ہم نے کیا کیا, دو ڈیفینیشنس کی ہیں, دو چیزیں ڈیفائن کی ہیں, K1 اور K2, اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اس کے ویٹڈ ایوریج نہیں, یعنی K1 K2 جو ہے اس کا ویٹڈ ایوریج کیا ہو جائے گا, W1 K1 پلس W2 K2, اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کس کے اندر, YN ٹو گیٹ YN پلس 1. ٹھیک ہے, یہ اسٹیپس ابھی آئیں گے, میں نے کہا کہ اس کو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, یہ دس از دا وے فارورڈ. آگے چلیں جناب. Now we seek the formula of the form yn plus 1 is equal to yn plus W1 K1 plus W2 K2. یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو K1 ڈیفائن کیا اور K2 ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے, K1 کو ڈیفائن کیا اور K2 کو ڈیفائن کر دیا نا, تو ہمارے پاس کیا گیا, yn plus 1 is equal to yn plus W1 K1 plus W2 K2. جو پچھلے سلائڈ میں لکھا تھا وہ سمپل سے انگلش میں لکھا تھا, یہاں ہم نے اس کو میتھمیٹیکلی ایکسپریس کر دیا ہے. ویئر الفا بیٹا W1 and W2 are constants to be determined so that the above equations agree with the Taylor series expansion as high an order as possible. تو یہ ہمارے پاس جو چیزیں آئی تھیں, اس کے اندر ہمارے پاس جو نئے کانسٹنٹ ہیں جو ہم نے معلوم کرنے ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ الفا ہیں اور بیٹا ہیں. الفا بیٹا کہاں پہ آئے تھے, جو ہمارے پاس K2 کے اندر آئے تھے نا, الفا بیٹا, اور پھر W1 W2 جو ہمارے پاس ویٹس ہیں, ان کو ہم نے ڈرائیو کرنا ہوگا. یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہیں اس طریقے سے کہ جو ہمارے پاس اگر ہم یہ سبسٹیچیوٹ کریں اس فارمولے کے اندر تو یہ ٹیلر سیریز کے ساتھ میچ کرے, اس کے ساتھ بالکل مطابقت کرے. ونس اگین کہ کیا ہے, yn plus 1 is equal to yn plus W1 K1 plus W2 K2, اور اس کے اندر ہمارے پاس K2 کے اندر الفا اور بیٹا ہے, تو آپ نے کیا معلوم کرنے ہیں, الفا بیٹا W1 W2 in such a way that they agree with the Taylor series expansion as high an order as possible. یعنی جتنے ہائر آرڈر تک جا سکتے ہیں, کہ جس میں y4 کی بات کرتے ہیں, y10 کی بات کرتے ہیں, y20 کی بات کرتے ہیں,
and so on so forth. Thus using Taylor series expansion we have. اب جو ٹیلر سیریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپینشن تھا جو ہم نے اس لیکچر سے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، جس میں 35 لیکچر کے اندر ٹیلر سیریز میں ہمارے پاس کیا آیا تھا، یہ تھا نا وائی ٹی این پلس ون از اکول ٹو وائی ٹی این پلس ایچ وائی ڈیش ٹی این پلس ون سو فورتھ، اور ایچ آپ کے پاس وہی انٹرول تھا جس کو ہم نے ٹی مائنس ٹی ناٹ کے یا ٹی ون مائنس ٹی ناٹ یا ٹی ٹو مائنس ٹی ناٹ کے برابر ہم نے بتایا تھا. یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، وائی ٹی این پلس ون از اکول ٹو وائی ٹی این پلس ایچ وائی ڈیش ٹی این پلس ایچ اسکوائر بائی 2 وائی ڈبل ڈیش ٹی این پلس ایچ کیوب ڈیوائڈ بائی 6 وائی ٹرپل ڈیش ٹی این اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس ایچ 4 ڈیوائڈ بائی 4 فیکٹوریل وائی 4 ڈیش ٹی این اینڈ سو آن. یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، ٹیلر سیریز کے ایکسپینشن ہے. کوئی چیز تو پرابلم نہیں کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو ابھی رک جائیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. Now rewriting the derivatives of y in terms of f of the above equation we get. اب کیا چیز ہے، جو ڈیریویٹو آف y کو ان ٹرمز آف f ہم نے جو لکھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلی سلائڈ میں ہم نے کیا کہا ہے، اس میں وائی ٹی این کہا ہے، لیکن وائی ٹی این کی ہمیں ویلیو پتہ ہے وہ کس کے برابر ہے، وہ ہم ان ٹرمز آف f ایکسپریس کریں گے. یہ چیز میں نے یہاں پر لکھی ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں. وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ایچ ایف ٹی این وائی این پلس ایچ اسکوائر بائی 2 ایف ٹی پلس ایف ایف وائی. اب یہ ایف ایف وائی یہ وہی نوٹیشن ہے جس کے اندر کیا ہے، یہ آپ کے پاس پارشل ڈیریویٹو انٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس وغیرہ ہوتے ہیں، پلس ایچ کیوب ڈیوائڈ بائی 6 ایف ٹی ٹی پلس 2 ایف ایف ٹی وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس ایف وائی انٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی پلس آرڈر ایچ ٹو دی پاور 4. اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے، آپ کو پہلے تو 4 ٹرمس ہم نے بتا دیے اسٹارٹ کر کے. پہلے وائی این کی ٹرم ہے، پھر اس کے بعد ایچ کی ٹرم ہے، پھر ایچ اسکوائر کی ٹرم ہے، اور پھر ایچ کیوب والی ٹرم ہے. اور ہم نے کہا باقی جو ٹرم ہے یعنی آرڈر آف ایچ ٹو دی پاور 4 کی ٹرمس ساری کی ساری اس کو او کیپٹل ایچ ٹو دی پاور 4 لکھ دی ہے. اب ہم نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے ڈیریویٹو ہیں، دے ہیو ٹو بی کیلکولیٹڈ. ہیئر آل ڈیریویٹیوز آر کیلکولیٹڈ ایٹ ٹی این وائی این، یعنی کہ اس پوائنٹ پہ جو ٹی این وائی این ہے اس پہ سارے کے سارے ڈیریویٹیوز آپ کو کیا کرنا ہوں گے، کیلکولیٹ کرنے ہوں گے. تو جناب یہاں تک ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. وہی ہم ٹیلر سیریز کے ساتھ ایکسپینشن کرتے چلے جا رہے ہیں. نیکسٹ وی شیل ری رائٹ دا گیون اکویشن آفٹر انسرٹنگ دی ایکسپریشن اور K1 اینڈ K2 ایز، کیونکہ وہ وہاں پہ جو ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی نا، تو وہ ہم یہاں پر اس کی ویلیو لگاتے چلتے جاتے ہیں. تو وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ڈبلو ون ایچ ایف ٹی این وائی این پلس ڈبلو ٹو ایچ ایف ٹی این پلس الفا ایچ وائی این پلس بیٹا کے ون. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا نا کہ ڈبلو ون کے ون پلس ڈبلو ٹو کے ٹو، تو یہ کے ون اور کے ٹو کی ویلیو ہم نے یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کر دی. تو آپ کے پاس وائی این پلس ون آ گیا. وائی این پلس ون کیا آ گیا، دیٹ از اکول ٹو وائی این پلس ڈبلو ون ایچ انٹو ایف، اور ایف فنکشن کس چیز کا ہے، ٹی این وائی این کا، پلس ڈبلو ٹو ایچ ایف فنکشن. ناؤ دس فنکشن از ٹی این پلس الفا ایچ وائی این پلس ون بیٹا کے ون. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے، اس کو اگر غور سے دیکھیں، یہ فنکشن ٹی این وائی این کیا مطلب ہے کہ دا ویلیو آف دیٹ ویری فنکشن جو آپ کے پاس شروع میں دیا ہوا ہے اس کی ویلیو ایٹ دا پوائنٹ ٹی این وائی این، اور دوسرے کیس میں اس کی ویلیو ہے ٹی این پلس الفا ایچ اینڈ وائی این پلس بیٹا کے ون. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آگے چلیں. اب کیا چیز ہے، ناؤ یوزنگ ٹیلر سیریز ایکسپینشن آف 2 ویریبلس وی اوبٹین. آپ کے پاس کیا آ جائے گا، وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ڈبلو ون ایچ فنکشن آف ٹی این وائی این پلس ڈبلو ٹو ایچ فنکشن آف ٹی این وائی این پلس الفا ایچ ایف ٹی پلس بیٹا کے ون ایف وائی پلس الفا اسکوائر ایچ اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 ایف ٹی ٹی پلس الفا ایچ بیٹا کے ون ایف ٹی وائی plus beta square k1 square divided by 2 fy plus the terms containing h cube and higher order. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا چیز ہے، ہم نے اس کو وہاں پہ ویلیو جو ہیں وہ سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں، اور کہاں تک لیا ہے ہم نے یہاں پہ جس میں ایچ اسکوائر کی ٹرمس موجود ہیں. آرڈر آف ایچ کیوب جو ہے نا ساری کی ساری ٹرمس چھوڑ دی ہیں. یہاں دیکھیں آپ کے پاس بیسیکلی 3 ٹرمس ہیں، جس میں پہلی وائی این کے ساتھ ہے، دوسری ڈبلو ون کے ساتھ ہے، اور تیسری جو ہے ڈبلو ٹو کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ساری ٹرمس آف ہائر آرڈر ہم نے یہاں پہ الگ کر دی ہیں. یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا. ابھی یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ہم نے آگے چلنا ہے. آگے چلنے کے بعد ہم نے اس کو سارے کو کیلکولیٹ کرنا ہے. پھر ذرا دیکھیں تھوڑا سا
ہیئر اگین آل ڈیریویٹیوز آر کمپیوٹڈ ایٹ ٹی این وائی این. کہ جو بھی ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں جس کے اندر ڈیریویٹیو کی بات کرتے ہیں، پہلے ڈیریویٹیو کی، سیکنڈ ڈیریویٹیو کی، یہ سارے کے سارے کس پہ کرنے ہیں، کس پوائنٹ پر، ٹی این وائی این. یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو ویلیو معلوم کرنی ہے، کیلکولیٹ کرنی ہے، اپروکسیمیٹ کرنی ہے. آن انسرٹنگ دی ایکسپریشن فار K1 the above equation becomes. اب K1 یہاں پہ تھا نا، K1 کی جگہ ہم نے ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی تو ہمارے پاس کیا آ گیا، yn+1 is equal to yn plus w1 plus w2 hf alpha h ft plus beta h ffy plus alpha square h square divided by 2 ftt plus alpha beta h square ffty plus beta square h square divided by 2 f square fyy plus order h cube. اس کو دیکھ لیں ذرا اسکرین کے اوپر غور سے کہ yn+1 کیا ہے. یہ وہیں سے صرف ہم نے K1 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. سمپل سا الجبرا ہے کلاس 8 کا، تھوڑا سا یہاں کمپلیکیٹڈ ہے، وہاں پر سمپل ایکس وائی ہوتا ہے، یہاں پہ ایف ایف آ گیا، ایف وائی وائی آ گیا، سو آن سو فورتھ. لیکن یہ چیزیں وہی ہیں، وہی ٹیلر سیریز کے ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. yn+1 is equal to yn plus w1 plus w2 hf. جس فنکشن کس کا ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے، آف الفا ایچ ایف ٹی پلس بیٹا ایچ ایف ایف وائی وائی پلس سو آن سو فورتھ. آگے چلیں جی، آگے چلتے ہیں. آن ری ارینجنگ ان دی انکریزنگ پاور آف ایچ وی گیٹ. اب کیا کیا ہم نے، اس کو ری ارینج کیا ہے، جو آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس میں صرف ری ارینجمنٹ ہے، وہی چیز ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے. yn+1 is equal to yn plus w1 plus w2 hf plus w square h square into alpha ft plus beta ffy plus w2 h cube into alpha square by 2 ftt plus alpha beta ffty plus beta square f square ffy divided by 2 plus order h to the power 4. اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جو اس سے پہلے والی سلائڈ تھی، صرف اس کو ارینج کر دیا ہے ان دی اسینڈنگ آرڈر آف ایچ. پہلی ٹرم میں ایچ نہیں ہے، دوسری میں ایچ ہے، تیسری میں ایچ اسکوائر ہے، چوتھی میں ایچ کیوب ہے، اینڈ اس کے بعد ہائر آرڈر کی ٹرمز موجود ہیں. کوئی چیز یہاں پر تنگ تو نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، آگے چلیں جناب. صرف اس کو ارینج کر رہے ہیں، اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. Now equating the coefficients of h and h square in the two equations we obtain. اب آپ کے پاس دو ایکویشن ہیں، ایک تو اوریجنل آپ کے پاس ٹیلر سیریز ہے اور ایک آپ کے پاس یہاں پر ہے. تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو، ان کے کوفیشنٹس وغیرہ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا w1 plus w2 is equal to 1, w2 into alpha ft plus beta ffy is equal to ft plus ffy divided by 2. تو یہ جناب دیکھیں آپ کے پاس کیا چیز آ گئی، یہ ایک چیز ڈفرینٹ آ گئی. اسی طریقے سے ہمارے پاس w1 plus w2 is equal to 1 and so on so forth. w2 alpha plus w2 beta is equal to half. ٹھیک ہے، w2 alpha plus w2 beta is equal to half. اب آگے چلیں جناب، اس کو ذرا دیکھ لیں. اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے اسکرین کے اوپر، یہ ہے thus we have 3 equations in 4 unknowns and so we can choose one value arbitrarily. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے، 4 انون ہیں. ہمارے پاس کون سے 4 انون ہیں جناب، w1 w2 alpha اور بیٹا. یہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ 4 ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں گے اور ان کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں الفا بیٹا w1 w2. الفا اور بیٹا کہاں سے آئے تھے، جس میں ہم نے k1 k2 کی بات چیت کی تھی اور ہمارے پاس ویٹس آئے تھے w1 w2. اب یہ ہمارے پاس 4 انون ہیں، 3 ایکویشنز ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو بھی آپ کوئی آربیٹری ویلیو دے سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، ہم سب کو الفا بیٹا اور w1 کو ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف w2 اور w2 کی ایک ویلیو ہم چوز کر لیں گے. اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا، الفا بیٹا w1 w2 آ جائے گا. پھر w2 کی دوسری ویلیو کیلکولیٹ کریں گے یا سپوز کر لیں گے، تو اس کے بعد کیا کریں گے، ہم الفا بیٹا اور w1 معلوم کر سکتے ہیں. یہی اسٹیپ یہاں پہ ہم کریں گے. یہی بات ہے نا، thus we have 3 equations in 4 unknowns and so we can choose one value arbitrarily. Solving we get w1 کیا ہوگا آپ کے پاس، w1 is equal to 1 minus w2, alpha is equal to 1 over 2 w2, بیٹا از اکول ٹو 1 over 2 w2. ٹھیک بات ہے، یہاں کوئی بات پرابلم تو نہیں ہے. یہ کہاں سے آئے تھے، ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ہم پیچھے والی سلائڈ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ w1 plus w2 is equal to 1 ہے، w2 into alpha ft plus beta ffy is equal to ft plus ffy divided by 2. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں کوفیشنٹ کو، یہ جو سیکنڈ آپ کے پاس ایکویشن دی ہوئی ہے اس کے اندر اگر ایف ٹی کے کوفیشنٹ کمپیئر کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے، w2 الفا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کا کوفیشنٹ 1/2 ہے.
اسی طریقے سے ایف ایف وائی کے جو کوفیشنٹ کمپیئر کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ کیا چیز ہے W2 بیٹا ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 1/2 ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ W2 الفا از اکول ٹو W2 بیٹا از اکول ٹو 1/2 ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کو ہم آگے لے کے چلے تھے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ الفا کی ویلیو بھی 1/2 W2 ہے اور بیٹا کی ویلیو بھی 1/2 W2 ہے, یعنی کہ شاید یہ دونوں برابر ہیں. where W2 is arbitrary and various values can be assigned to it. کوئی بھی آپ اس کی ویلیوز دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کو پسند آئے وہ ویلیو دیں, آپ کے پاس W1 الفا اور بیٹا کورسپونڈنگلی آ جائے گا. اب یہ ہمارے پاس جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا, جس میں الفا کیلکولیٹ کر لیا, جس میں ہم نے بیٹا کیلکولیٹ کر لیا, جس میں W1 کیلکولیٹ کر لیا, W2 کیلکولیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, ہم یہ کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی ہم اپروکسیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک طریقہ کار معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم نومیریکل سولوشن معلوم کر لیں اس کا جو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے پاس ہے. اب یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, اس سے ہمارے پاس دو کیسز آتے ہیں. وی ناؤ کنسیڈر ٹو کیسز وچ آر پاپولر. دو کیسز ہم کرتے ہیں جو کہ کافی کامن ہیں, کافی پاپولر ہیں. اس میں کیس 1 کیا ہے, اف وی چوز W2 از اکول ٹو 1/3 دین W1 از اکول ٹو 2/3. ٹھیک ہے نا. اب W2 کی ویلیو کیا کی, 1/3 چوز کر لیے, اور W1 کی ویلیو کیا آ گئی, 2/3. اسی طریقے سے کیا آ گیا, الفا از اکول ٹو بیٹا از اکول ٹو 3/2 آ گیا. یہاں پہ میں نے کیا کیا, ایک آربیٹری سی ویلیو چوز کر لی ہے. کیا چوز کی ہے, جس کے اندر میں نے بتایا آپ کو کہ W2 کی ویلیو جو ہے 1/3 ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک پاپولر سی چیز ہے, اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں بعد میں بتاؤں گا, جس میں ہم نے W2 کو کر لیا 1/3. جب W2 کی ویلیو ہمارے پاس پتہ چل گئی تو ہمیں الفا کی ویلیو پتہ چل جائے گی, ہمیں بیٹا کی ویلیو پتہ چل جائے گی, ہمیں W1 کی ویلیو پتہ چل جائے گی. اس کے بعد ہم ایک دوسرا کیس لیں گے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے, وہاں سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بیسیکلی اس پوری ایکسرسائز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے الفا بیٹا W1 W2 انٹروڈیوس کیا اور الٹیمیٹلی ان کی ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, جس سے ہمیں اچھی اپروکسیمیشن مل جائے گی, جس سے ہمیں اچھا سولوشن مل جائے گا. آگے چلتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, W2 از اکول ٹو 1/3, W1 از اکول ٹو 2/3, الفا از اکول ٹو بیٹا از اکول ٹو 3/2. تو آپ کے پاس yn+1 کیا آ گیا, yn+1 آ گیا از اکول ٹو yn+1/3 2k1+k2, اور k1 کی قیمت آپ کو پتہ ہے HFTY ہوتی ہے, اور k2 کی قیمت آپ کو پتہ ہے HFT+3/2h y+3/2k1. یہاں پر کیا چیز ہے, ہم نے وہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں جو کہ اس کی ہیں الفا اور بیٹا کی ہیں. T پلس الفا ایچ ہوتا تھا اور پلس وائی پلس بیٹا k1 ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہم نے الفا اور بیٹا کی سبسٹیچیوٹ کر دی ہے ویلیو. ونس اگین میں سب پڑھ لیتا ہوں, yn+1 از اکول ٹو yn+1/3 انٹو 2k1+k2, k1 از اکول ٹو HFTY, k2 از اکول ٹو HFT+3/2h y+3/2k1. یہ کیس 1 تھا جس کے اندر ہم نے yn+1 کیلکولیٹ کیا. آگے چلیں جناب, آگے کیس 2 ہے, اف وی کنسیڈر W2 از اکول ٹو 1/2. اب آپ نے کیا کیا ہے, W2 از اکول ٹو 1/2 کر لیا ہے, یعنی کہ ویٹ جو آپ نے 0.5 پہلے کیس میں آپ نے 0.3 کیا تھا, اور W1 از اکول ٹو 1/2 یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے, اور یہاں سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا, الفا اور بیٹا دونوں برابر ہیں, الفا از اکول ٹو بیٹا از اکول ٹو 1, دین yn+1 از اکول ٹو yn+1/2 k1+k2, اور اس کو لکھ سکتے ہیں yn+1 از اکول ٹو yn+k1+k2 ڈیوائڈ بائی 2, جبکہ ہمارے پاس k1 کی ویلیو کیا ہے, k1 از اکول ٹو h انٹو FTY, k2 is equal to HFH function of T plus H y plus k1. I read it again, yn+1 is equal to yn+1/2 k1 plus k2, جس کے اندر k1 کی قیمت ہے آپ کے پاس k1 is equal to HFTY and k2 is equal to H function of T plus H y plus k1. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے k1 اور k2 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. آسانی سے آپ کے پاس yn+1 آ جائے گا, اور آپ کے پاس yn+1 کیا ہے, yn آپ کو پتہ ہے, k1 آپ کو پتہ ہے, k2 پتہ ہے, تو yn+1 از اکول ٹو yn+k1+k2 ڈیوائڈ بائی 2 آ جائے گا. تو یہ دو کیسز تھے, دونوں ہم نے کنسیڈر کر لیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے ذریعے ایگزامپل سالو کریں گے, ایگزامپلس میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں. In fact, we can recognize that this equation is the modified Euler's method and is therefore a special case of a second order RK method. These equations are known as second order RK method since they agree with Taylor's series solution up to the terms h square. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی ماڈیفائڈ آئلرس فارم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں, اس کو کمپیئر کریں تو تقریباً اسی طرح کی کچھ چیزیں آئی ہیں.
اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹیلر سیریز کے ساتھ جہاں پہ آپ کے پاس ٹرمس ایچ اسکوائر ہے وہاں پر یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, اسی کے ساتھ ایگری کرتی ہے. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. In fact, we can recognize that this equation is the modified Euler's method and is therefore a special case of a second order Runge-Kutta method. کیا چیز؟ یعنی کہ Euler's method کی Euler's modified method جو ہے وہ ایک اسپیشلائز کیس ہے آر کے میتھڈ کی. یہاں میں نے کیا چیز کہی ہے, میں نے ایک جنرل سی ایکویشن ڈرائیو کی ہے. اس جنرل ایکویشن کے اندر اگر ہم کوئی خاص کنڈیشن لگائیں تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ آ جائے گا. یعنی کہ جو وہاں پہ ایکویشن ہم نے ڈرائیو کی تھی وہ بھی تقریباً کچھ اسی طرح کی تھی, اور وہ ایک اسپیشل کیس ہے, یہ ایک جنرل کیس ہے, اور وہ یہاں سے ہم اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ میں نے کہا کہ آپ کو ذرا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وہی ٹیلر سیریز ہے جس کے اندر ہم نے ایچ اسکوائر یعنی کہ اس کی ٹرمس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے, اور دوسری جو ٹرمس ہیں اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. جس کے اندر ہم نے وائی این پلس ون کیا معلوم کیا, وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس کے ون پلس کے ٹو ڈیوائڈ بائی ٹو. یہاں پر بھی وہی ہے, کیا چیز ہے, ایوریج آف دا سلوپ معلوم کیا ہے یہاں پہ. اور ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کے اندر بھی ہم کیا اپلائی کرتے ہیں, جس کے اندر ایوریج آف دا سلوپ لگاتے ہیں. یاد ہے, یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیں. لاسٹلی دیز ایکویشنز آر نون ایز سیکنڈ آرڈر آر کے میتھڈ سنس دے ایگری ود ٹیلر سیریز سولوشن اپ ٹو دا ٹرم ایچ اسکوائر. آگے چلیں جناب. ڈیفائننگ دا لوکل ٹرنکیشن ایرر ٹی ای as the difference between the exact solution yn plus 1 at t is equal to tn plus 1 and the numerical solution yn plus 1 obtained using the second order RK method we have. کیا چیز ہے؟ te is equal to ytn plus 1 minus yn plus 1. اب یہ ہمارے پاس ایک ٹرنکیشن ایرر ہے کہ کس جگہ پر آپ نے اس کو روکنا ہے, کہاں تک جانا ہے, کہاں تک آگے اس کو اسٹاپ کرنا ہے. یعنی کوئی اسٹاپنگ رول تو ہونا چاہیے نا. اب ہم نے ایک ٹرنکیشن ایرر ڈیفائن کیا, ٹی از اکول ٹو وائی ٹی این پلس ون مائنس وائی این پلس ون. یعنی وائی این پلس ون کیا چیز ہے, یہ وہ ویلیو ہے اس پوائنٹ پر ہم نے نکالنی ہے. یعنی اس کے اندر دیکھیں ایک ڈفرینس ہے, وائی ایٹ ٹی این پلس ون اور وائی این پلس ون میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر دیکھ لیں اس کو غور سے. لوکل ٹرنکیشن ایرر ٹی کیا ہے, ایز اے ڈفرینس بٹوین دا ایگزیکٹ سولوشن وائی ٹی این پلس ون ایٹ ٹی از اکول ٹو ٹی این پلس ون اینڈ دا نومیریکل سولوشن وائی این پلس ون. تو دو چیزیں مختلف ہیں, ایک تو ایگزیکٹ سولوشن ہے اور ایک نومیریکل سولوشن. وائی این پلس ون کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس نومیریکل سولوشن ہے جو آپ نے یہاں سے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس کے ون پلس کے ٹو ڈیوائڈ بائی ٹو جو آپ کیلکولیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ نے وہ ویلیو وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں وائی کے اندر تو وائی ٹی این پلس ون کیا آئے گا, دیٹ از دی ایگزیکٹ ویلیو آف وائی ایٹ دیٹ ویری پرٹیکولر پوائنٹ. تو ان کے جو درمیان میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم ٹرنکیشن ایرر ٹی ای سے ڈینوٹ کر رہے ہیں, اینڈ ٹی ای از اکول ٹو وائی ٹی این پلس ون مائنس وائی این. ناؤ سبسٹیچیوٹنگ W2 is equal to 1 over 2 alpha, W1 is equal to 1 minus 1 over 2 alpha, beta is equal to alpha. یعنی اب کیا کر رہے ہیں ہم, یہاں پر W1, W2 اور بیٹا کو ایکسپریس کر رہے ہیں ان ٹرمز آف الفا. الفا بھی ایک کانسٹنٹ ہے, تو ہم نے ایک الفا کو اس وقت چوز کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس چار تھے نا, الفا, بیٹا, W1, W2. تو اس میں اب ہم نے W1, W2 کو اور بیٹا کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف الفا. اس کے اندر اب یہ ویلیو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے, وہ جو ایکویشن ہم نے اوپر ابھی ڈرائیو کی تھی, تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی. پھر دیکھ لیں, وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ایچ ایف ٹی ٹی پلس ایچ اسکوائر بائی ٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی ایٹ ٹی از اکول ٹو ٹی این پلس ایچ کیوب الفا ڈیوائڈ بائی فور ایف ٹی ٹی پلس ٹو ایف ایف ٹی وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی ایٹ ٹی از اکول ٹو ٹی این. تو یہ ہم نے کیا کیا, اب اس کی جو ایکویشن ہمارے پاس اوپر دی ہوئی تھی اس کے اندر اس کی ویلیو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی. کس کی, W2 کی کر دی, W1 کی کر دی اور بیٹا کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کی. تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آیا جس کے اندر ہمیں صرف الفا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کوئی نہ اس میں بیٹا ہے, نہ اس کے اندر W1 ہے, نہ W2 ہے. پھر دیکھ لیں, وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ایچ ایف ٹی ٹی پلس ایچ اسکوائر بائی ٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی ایٹ ٹی از اکول ٹو ٹی این. یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کس پوائنٹ پہ, ٹی از اکول ٹو ٹی این پہ, پلس ایچ کیوب الفا ڈیوائڈ بائی فور ایف ٹی ٹی پلس ٹو ایف ایف ٹی وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی ٹی از اکول ٹو ٹی این پلس سو آن سو فورتھ. تو آگے بھی ٹرمس ہوں گی, اس کے اندر ہم نے یہاں پر چار ٹرمس لے لی ہیں, اس کے بعد اور بھی ایکسپریشن ہوں گے, اور بھی چیزیں ہوں گی, اس کو ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑا ہے. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, فائنلی وی اوبٹین.
اب یہ ہمارے پاس ٹرنکیشن ایرر آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا وائی این پلس ون, اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہم نے ٹرنکیشن ایرر کا فارمولا بتایا تھا, آپ کو کیا بتایا تھا, یہ بتایا تھا کہ وائی ایٹ ٹی این پلس ون مائنس وائی این پلس ون. تو پہلے وائی کی ویلیو ایٹ ٹی این پلس ون کیلکولیٹ کریں, اور آپ نے وائی این پلس ون یہاں سے نکالا ہے, اس میں آپ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس ٹرنکیشن ایرر یہ آ جائے گا. ٹرنکیشن ایرر کیا آ گیا آپ کے پاس, دیٹ از اکول ٹو ایچ کیوب ود ان دا بریکٹ 1/6 مائنس الفا بائی 4 انٹو ایف ٹی ٹی پلس 2 ایف ایف ٹی وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس 1/6 ایف وائی انٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی. یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا جو ٹرنکیشن ایرر کے بتائے گا. اس کو فردر بھی ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں. کس طریقے سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں, ٹی ای از اکول ٹو ایچ کیوب انٹو 1/6 مائنس الفا بائی 4 وائی ٹریپل ڈیش مائنس ایف وائی وائی ڈیش پلس 1/6 ایف وائی وائی ڈیش. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایف وائی ڈیش کس کے برابر ہوتا ہے, ایف وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی, اینڈ سملرلی یہ وائی ڈیش کی ویلیو ہم نے وہاں سے سبسٹیچیوٹ کی ہے, جس کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ٹرنکیشن ایرر از اکول ٹو ایچ کیوب انٹو 1/6 مائنس الفا بائی 4 انٹو وائی ٹریپل ڈیش مائنس ایف وائی وائی ڈیش پلس 1/6 ایف وائی وائی ڈیش. ٹھیک ہے, پھر دیکھتے ہیں جناب آگے کیا ہمارے پاس آیا. Therefore, the expression for local truncation error is given by TE is equal to h cube into 1/6 minus alpha by 4 y triple dash plus alpha by 4 f y y dash. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا, یہ ٹرنکیشن ایرر آ گیا. اب یہ جو ٹرنکیشن ایرر کا آپ کے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, اس کے اندر صرف الفا ہے. ہم نے اوپر دو کیسز کیے تھے جس کے اندر ہم نے W2 کی ویلیو ایک دفعہ کیس 1 کے اندر 1/3 تھی, دوسرے کیس میں ہم نے W2 کی ویلیو 1/2 کی تھی, یاد ہے نا, جس میں ہم نے ساری چیزیں دوسری کیلکولیٹ کی تھی, جس میں الفا کی ویلیو معلوم کی تھی, بیٹا کی ویلیو معلوم کی تھی, اور اسی طرح سے W1 کی قیمت معلوم کی تھی. ناؤ واٹ یو ول ہیو ٹو ڈو کہ وہاں پر کیس 1 کے اندر جو آپ کے پاس W2 کی ویلیو 1/3 تھی, اور کیس 2 کے اندر جس میں W2 کی ویلیو 1/2 ہے, وہاں پر جو الفا کی ویلیو معلوم کی ہے کیس 1 اور کیس 2 کے اندر یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں 1/1. پہلے کیس 1 کے لیے معلوم کریں ٹرنکیشن ایرر, اور دوسری دفعہ کیا کریں, سیکنڈ کیس کے لیے ٹرنکیشن ایرر معلوم کریں, اور دیکھیں کون سا بڑا ایرر ہوگا, کس جگہ پہ زیادہ ہے. تو میں نے یہ آپ کے لیے ایک اچھی سی پرپوزیشن یہاں پہ کمپوز کی ہے. کیا کہا ہے آپ سے کہ پلیز ویریفائی دیٹ دا میگنیچیوڈ آف دا ٹرنکیشن ایرر ان کیس 1 از لیس دین دیٹ آف کیس 2, یعنی کہ کیس 1 کے اندر جو ہے وہ ٹرنکیشن ایرر کم ہوگا اور کیس 2 کے اندر ٹرنکیشن ایرر زیادہ ہوگا. یہ آپ نے بتانا ہے, کیلکولیٹ کرنا ہے. جب کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ خود ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اس میں آپ نے الفا کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے اور آپ نے ویلیوز معلوم کرنی ہے. نیکسٹ, فالوئنگ سملر پروسیجر آر کے فارمولا آف اینی آرڈر کین بی اوبٹینڈ. اب یہ ہم نے ابھی آپ کے لیے سیکنڈ آرڈر کا کیلکولیٹ کیا نا, اس طریقے سے آپ کسی بھی آرڈر کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, یعنی K1 K2 ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھے, اسی طریقے سے K3 K4 K5 بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ میں نے کہا کہ یہاں پہ نہ کریں, وہ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں, تھوڑا سا آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو یاد رکھ لیں یا اس کو ڈرائیو کر لیں. آپ کو اس کو الجبرائکلی ڈرائیو کرنے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. However, their derivation becomes exceedingly lengthy and complicated. یہ بات میں نے کہی ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, تو اس لیے آپ اس کے وری نہ کریں, لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہوتے کیا ہیں. اب نیکسٹ اس میں آ جائیں. amongst them the most popular and commonly used in practice is the RK method of fourth order, which agrees with the Taylor series method up to terms of order h to the power 4. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آر کے میتھڈس ہیں نا فورتھ آرڈر کے, یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, زیادہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی, اس لیے کیونکہ یہ دے ایگری ود ٹیلر سیریز میتھڈ اپ ٹو دی ٹرم آف دی آرڈر ایچ ٹو دی پاور 4. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے کافی جگہ استعمال کرنے ہوں گے. میں نے صرف یہ کہا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ آپ اس کی ڈیریویشن کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں, لیکن کسی وقت موقع ہو تو ضرور ڈرائیو کریں گے. لیکن اس کو استعمال ہم یہیں پر کریں گے, اور وہ کیا چیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. دس ویل نون فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ از ڈسکرائبڈ ان دی فالوئنگ اسٹیپس. پہلے اسٹیپ میں کیا ہے, yn+1 از اکول ٹو yn+1/6 انٹو K1 + 2K2 + 2K3 + K4. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس یعنی K1 K2 K3 K4 کرنا ہے ڈرائیو, اور اس کا ایکسپریشن کیا ہوگا, yn+1 از اکول ٹو yn+1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4. یاد ہو جائیں گے 2 منٹ کے اندر.
yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. یہ چیزیں ہیں جس میں k1 کیا ہوتا ہے, k2 کیا ہوگا, k3 کیا ہوگا, k4 کیا ہوگا, یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, وہ ذرا دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ yn plus 1 کا فارمولا جو ریکرنس ریلیشن ہے وہ یہی ہے, سمپل سا ہے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں, yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 where k1 کیا ہے آپ کے پاس, یہ دیکھ لیں, k1 is equal to h f t n yn. یہ چیز وہاں پہ بتائی تھی نا ابھی ہم نے جب سیکنڈ آرڈر کی ہم بات چیت کر رہے تھے, تو h کیا آیا تھا آپ کا, k1 آپ کے پاس آیا تھا, k1 is equal to h f t n yn. k2 آپ کے پاس کیا آ گیا, k2 آ گیا آپ کے پاس h f یعنی فنکشن آف کس کا, t n plus h by 2 yn plus k1 by 2. یہ غور سے دیکھ لیں کہ اب یہ جو k2 ہے اپڈیٹڈ ہو گیا, کیوں یہاں پہ k1 کو استعمال کر رہا ہے. k2 is equal to h فنکشن آف t n plus h by 2 yn plus k1 by 2. نیکسٹ k3 کیا آئے گا جی, k3 آپ کے پاس آ گیا, k3 is equal to h f یعنی فنکشن آف t n plus h by 2 yn plus k2 by 2. k3 کے اندر k2 بھی آ گیا. اینڈ دین k4 کیا ہوگا آپ کے پاس, k4 is equal to h f t n plus h yn plus k یعنی k4 is equal to h into function of t n plus h yn plus k3. تو آپ دیکھیں k1 کے اندر فنکشن آف t n yn ہے, k2 کے اندر k1 آ گیا ہے, k3 کے اندر k2, k4 کے اندر k3. I repeat in the reverse order. h4 کیا ہے, h4 is equal to h function of t n plus h yn plus k3. k3 is equal to h function of t n plus h by 2 yn plus k2 by 2. k2 is equal to h function of t n plus h by 2 yn plus k1 by 2. And k1 is equal to h function of t n yn. یہ جناب آپ کے پاس کیا آ گیا, k1 k2 k3 k4 آ گیا. اب دوبارہ سے ایک دفعہ پیچھے چلتے ہیں, ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں, ہم نے yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس, k1 k2 k3 k4 کی ویلیوز ہیں, یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ویلیو آف y آ جائے گی. تو جناب یہ آپ کے پاس آر کے میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے پہلے سیکنڈ آرڈر کو ڈرائیو کیا تھا, اور ہم نے کہا کہ فورتھ آرڈر بھی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں, لیکن الجبرائک اس کی کیلکولیشن ہم نے آپ کو نہیں بتائی, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 ہوتا ہے, اور جس میں k1 k2 k3 k4 کی ویلیو ہیں جو آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اس چیپٹر کو سٹاپ کرتے ہیں, اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی ایگزامپلس کافی ساری ہم کریں گے. ایک آدھ سلائڈس جلدی سے کرتے ہیں. پلیز نوٹ دیٹ دی سیکنڈ آرڈر RK method described above requires the evaluation of the function twice for each complete step of integration. ٹھیک ہے نا, سیکنڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, جب سیکنڈ آرڈر میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ 2 دفعہ استعمال کریں گے, یعنی k1 k2 2 دفعہ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں. The RK methods described above requires the evaluation of the function twice for each complete step of integration, یعنی 2 دفعہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو فورتھ آرڈر میں کیا ہوگا, جی ہاں, similarly the fourth order RK method requires the evaluation of the function 4 times, یعنی 4 دفعہ اس کو آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا, یعنی k1 k2 k3 k4. وہاں پہ سیکنڈ آرڈر میں تو k1 اور k2 تھا نا آپ کے پاس, کہ کس کو اس طریقے سے آپ اپڈیٹ کرتے تھے. The discussion on optimal order RK method is very interesting but will be discussed some other time. اس کے بعد ہائر آرڈر ہے نا, ابھی فورتھ کی ہم نے بات کی ہے, ففتھ بھی ہو سکتا ہے, سکس بھی ہو سکتا ہے, 7 بھی. بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, اس پہ بہت سارا کام لوگ کر بھی رہے ہیں, کیا ہوا بھی ہے. کبھی موقع ملا تو ضرور ڈسکس کریں میرے ساتھ, آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈسکس ود یو. لیکن یہاں پر یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈیریویشن کی ہے, آج جو ہم نے میتھمیٹکس کیا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریوائز ضرور کیجیے گا, جس میں آپ کیا کریں گے, الفا بیٹا W1 W2 کی ویلیو معلوم کریں گے, k1 k2 کی ویلیو معلوم کریں گے, فورتھ آرڈر کے لیے k1 k2 k3 k4 کی ویلیو معلوم کریں گے. اور کیا کریں, ایکسرسائز انشاءاللہ اس دفعہ آپ نے نہیں, میں نے کرنی ہے, اور اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بہت ساری ایگزامپلس کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, جب تک کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹیکل ایکسرسائزز ضرور کرتے رہیے گا. اگر آج کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تو اس کو ریوائز کیجیے گا, اور پیچھے کی ایکسرسائزز کو بھی ریوائز کیجیے گا. اگلے لیکچر میں اس کی ایگزامپلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.